کیونکہ رمضان کی بالکل آمد ہے تو کچھ احکام رمضان سے متعلق ذکر کرنا مناسب ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ایسے ہیں جو خاص طور پہ ینگ ہیں اور ایسے افراد کہ جو پہلے کچھ اہتمام نہیں کرتے اور ایک دم رمضان اور روزوں میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی گزارش ہے ان کی خدمت میں کہ تھوڑا بہت ہمیں پہلے سے تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ مثلا بھوکا رہنے کی تربیت، جو اس کے لیے شعبان کے روزے بیسٹ ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی عادت ہے سگریٹ پینے کی، گٹکا کھانے کی، پان کھانے کی، نسوار کھانے کی، کہ جس کی طلب اتنی شدت کے ساتھ ہو کہ انسان برداشت نہ کر سکے، تو ابھی سے ہی اس میں کمی کرنا شروع کرے انسان اور اپنے آپ کو روکے اس سے، تاکہ یہ پریکٹس ہو جائے۔ پھر جب ہم روزے شروع کریں گے تو انشاءاللہ نفس بہت زیادہ تنگ نہیں کرے گا۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے، میرے پاس تو ایسے کیسز آتے رہتے ہیں کہ حالت روزہ میں بہت زیادہ ان چیزوں کی شدت اور طلب محسوس ہوئی اور روزہ توڑ دیا، اور یا پھر روزہ رکھا ہی نہیں۔ اور بھوک کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بھوک برداشت نہیں ہوتی، اچھے خاصے ہٹے کٹے نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ یوں ہی غصہ برداشت کرنے کی عادت ابھی سے ڈالیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر غصہ آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے برداشت کرنے کا آغاز کریں۔ کوئی مکھی تنگ کر رہی ہے تو اس کے خلاف جارحانہ کارروائی نہ کریں۔ مچھر کاٹ رہا ہے تو خالی اڑا دیں، چاہے 50 دفعہ اڑانا پڑے۔ بچے گھر میں شور کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹے ڈپٹے مت۔ یعنی جو عادات ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ پھر روزے میں بار بار غصہ نہیں آئے گا اور روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا اور ٹوٹے گا بھی نہیں۔ بعض اوقات لوگ غصے میں روزہ توڑ دیتے ہیں۔ ایسی جو صحبتیں ہیں، کسی کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، اس میں بڑی شدت کے ساتھ اس کا ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور وہ صحبت اچھی نہ ہو، اس کو ابھی سے ہی چھوڑنے کی کوشش کریں۔ جیسے آوارہ گرد قسم کے لوگ ہیں، یہ سوشل میڈیا بھی ایک صحبت ہے، سمجھ لیجئے کہ اس میں ہم ہر چیز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جن کو کوئی خراب چیز دیکھنے کی عادت ہے، خراب سننے کی عادت ہے، گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ہے، اور وہ ایسی صحبتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے رمضان میں 1-2 دن تو ہم اپنے اوپر جبر کر لیں، لیکن پھر اس کے بعد وہی سابقہ کیفیت و حالت عود کرائے، لوٹ آئے اور ہم گناہ کی طرف مائل ہو جائیں، خدا نخواستہ کچھ کسی طریقے سے روزہ توڑ بیٹھیں، تو یہ سب گندی صحبتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ابھی سے اس پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ 1-2 روزے کے مسائل سن لیجئے کہ فرض روزوں کی نیت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پورے رمضان کے روزوں کی ایک ساتھ نیت کر لیں۔ ہر روزے کی علیحدہ علیحدہ نیت کریں گے، اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا بعض لوگ سحری کھانے کے بعد ایک دم اذان ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اوہو ہم تو نیت کرنے بھول گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کھا رہے ہیں، سحری ناشتہ نہ ہو، کہ جیسے بعض کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے، یا بعض بہنیں ہوتی ہیں جن کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو وہ اس ٹائم اٹھ کر ناشتہ کر لیتی ہیں، اور پھر تاکہ لوگ ہمارا پردہ بھی رہے۔ اور ایسی کسی کا روزہ نہ رکھنے کا ارادہ ہو، کسی عذر کی بنا پر وہ کہتا ہے، صراحتاً کہہ دیتا ہے میں تو ناشتہ کر رہا ہوں، تو پھر تو یہ نیت نہیں ہے۔ لیکن اگر اگلے دن کے روزہ رکھنے کا ارادہ ہے اور اس ارادے سے ہم سحری کھا رہے ہیں، تو یاد رکھیں سحری کھانا ہی اس روزے کی نیت شمار ہوتا ہے۔ اور یہ بارہا مسئلہ بیان کر چکے ہیں کہ روزہ شروع ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ اذان پر نہیں ہے، وقت پر ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اذان وقت سے پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو ہم مطلب روزہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وقت دیکھ لیں، جو بالکل اچھے کیلنڈرز ہیں کہ آپ اس پہ مطمئن ہیں، وہ پہلے لے لیں۔ جب طلوع فجر اس میں جو لکھا ہوتا ہے، یہ آئے سے 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر کے کلی وغیرہ کر کے پیسٹ وغیرہ کر لیں، تاکہ ذرات وغیرہ ختم ہو جائیں، یہ بیسٹ ہے۔ لیکن یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں ان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور جب انہیں منع کیا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اپنے گھر میں یہ دیکھتے آئے تھے جی۔ کوئی کہتا ہے سگریٹ پی لو، چائے پی لو، پانی پی لو جلدی جلدی، ابھی یہ اذان ہو رہی ہے اس مسجد کی، اس مسجد کی باقی ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے، اگر اس سے پہلے دیں گے اذان ہوگی نہیں۔ اور فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اذان دی جائے گی وہ تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی دی جائے گی۔ تو کسی نے اگر اذان کے بیچ میں کھایا تو اس نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھایا، بلکہ روزہ شروع ہونے کے بعد کھایا، اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے یہ مطلب کم علمی والی باتیں نہ کریں۔ اپنے گھر میں اگر یہ رسم قائم ہے اس کو ختم کریں، جہاد کریں اس کے خلاف، ان چیزوں کو اپنے گھر سے نکالیے۔
تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اچھا بعض کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، سرکار فرماتے تم کھاتے پیتے رہو۔ جی یہ آپ یہ حدیث سنیں، سرکار نے شاید فرمایا جب بلال اذان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ تہجد کے لیے اذان دیتے ہیں، اور جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ طلوع فجر کے بعد اذان دیتے ہیں۔ اور وہ چونکہ نابینا صحابی تھے، ان کو باقاعدہ دیگر صحابہ کہتے تھے وقت ہو گیا آپ اذان دے دیں، تو جب طلوع فجر ہو جاتی تھی پھر وہ حضرت عبداللہ اذان دیا کرتے تھے۔ تو یہ اب اس کو دلیل بنانا کہ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اس کے بیچ میں کھاتے پیتے رہتے تھے، تو بھائی وہ تو تہجد کی اذان دیتے تھے، طلوع فجر سے پہلے دیتے تھے، اس لیے اس بات کا اچھی طریقے سے خیال رکھا جائے۔ مسئلہ میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیں روزے کے لیے حیض و نفاس سے پاکی ضروری ہے، لہذا حائضہ یا نفاسا جو خاتون ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن جنابت سے پاکی شرط نہیں ہوتی۔ لہذا فرض کر لیں کوئی صبح جاگا اور اس نے دیکھا کہ اس پہ غسل واجب ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے، تو وہ سحری کر لے، اور بہتر ہے کہ غسل کے 2 فرض پہلے پورے کر لے، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ غرغرہ ورغر کریں تو پانی اندر چلا جائے، ناک میں پانی چڑھائیں تو دماغ کو چڑھ جائے اور اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور پھر یہ سحری کر لیں آرام سے، اب اگر فجر ہو جائے اس کے بعد پھر غسل کر لیں۔ اب اگرچہ روزہ حالت جنابت میں شروع ہوا لیکن جنابت سے پاکی یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہوتی ہے، لہذا جیسے ایک پاک آدمی روزہ شروع کرے اس کے لیے فرض ہے، اسی طرح اس کے اوپر بھی لازم ہوگا۔ یہ بہن نے فرمایا کہ سحری بند ہونے سے پہلے آنکھوں میں آئی ڈراپ وغیرہ ڈالے، اور جب بند ہو گیا اس کے بعد حلق میں تھوڑا بہت ذائقہ محسوس ہوا تو کیا حکم شرع ہے؟ تو بہرحال اس کی گنجائش تو نکلنی چاہیے، کیونکہ یہ پہلے ڈالا گیا تھا اور بعد میں ذائقہ محسوس ہوا، تو گویا کہ یہ پہلے سے جسم میں موجود چیز آپ کے حلق میں پہنچی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ہمارے دانتوں میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے اور ہم کلی کرنے نہیں کر پاتے کہ اگر ہم روزہ بند ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑے بہت ذرات غیر محسوس طریقے سے اندر اتر جاتے ہیں، تو بہرحال اس کی گنجائش دینی چاہیے تو روزہ ہو جائے گا۔ تو ایک یہ، اور اسی طریقے سے اگر حالت روزہ میں احتلام ہو جاتا ہے کسی کا، جیسے میں روزہ ٹوٹنے کے معاملات میں اگر موقع ملے تو ذکر کر دوں گا، لیکن اس سے بھی روزہ نہیں جاتا ہے، جبکہ خدا نخواستہ جان بوجھ کے کوئی غسل کے وجوب کی صورت نہ بنائی گئی ہو، ویسے سوتے ہوئے جیسے احتلام ہو جاتا ہے آدمی ناپاک ہو گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اپنے روزہ کنٹینیو رکھیں، یعنی غسل وغیرہ کر لیں۔ ہاں یہ اتنی تاخیر کرنا کہ نمازی قضا ہو جائے یہ منع ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ افطار جو ہوتی ہے، ہمارے بعض بھائی کھجور لے کے بیٹھے رہتے ہیں، پہلے اذان کی آواز سنتے ہیں پھر افطار کرتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں کوئی لازم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اذان بالکل افطار شروع ہوتے ہی دی جائے چلو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات تو لیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اصل میں روزہ افطار کرنے، روزہ کھولنے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، وقت کے ساتھ ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کوئی آپ کے اسلامی کیلنڈر آپ کے پاس ہے، یا چینلز بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو قابل اعتماد ہے کہ ہاں یہ وقت بتاتے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ، تو پھر وہ وقت جیسی ہو جائے، اذان چاہے ہو یا نہ ہو، آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ کویسچن کرتے ہیں جی جب ہم بیٹھتے ہیں چینل تو کوئی چینل کوئی وقت بتا رہا ہوتا ہے، کوئی وقت یعنی 1 منٹ آدھے منٹ کا بعض اوقات فرق ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے واقعی تو سحری میں اس کے وقت پر روزہ آپ بند کریں گے کہ جو پہلے وقت بتا رہا ہو۔ ایک اگر 5:44 کہہ رہا ہے مثال کے طور پر اور دوسرا کہہ رہا ہے 5:50، تو 5:44 والے کو فالو کریں آپ سحری کے اندر، اور افطار میں جو بعد والا وقت ہے اس کو فالو کریں۔ ایک کہتا ہے مثال کے طور پہ 6:44، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں 6:50، تو پھر 6:50 کے بعد آپ روزہ کھولیے، تاکہ اس میں احتیاط زیادہ ہے تاکہ روزہ فاسد نہ ہو۔ اور افطار میں یہ بھی ہم بارہا آپ کو بتاتے ہیں کہ افطار میں پہلے آپ روزہ کھولیں گے پھر دعا پڑھیں گے۔ یہ ٹی وی پہ لکھ دیتے ہیں، ویسے سب یہ عرف چل رہا ہے روزہ کھولنے کی دعا، تو لوگ پہلے دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد روزہ کھولتے ہیں، حالانکہ سنت یہ ہے کہ پہلے روزہ کھولا جائے اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے، کیونکہ دعا میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ پاسٹ کے ہیں۔ اے اللہ تعالی میں نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، میں تجھ پہ ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، توکل کیا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یہ سب ماضی پاسٹ کے الفاظ ہیں، اور یہ تبھی صحیح ہو سکتے ہیں جب پہلے آپ ایک عمل کر چکے ہوں اس کی خبر آپ دے رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، پاسٹ کا تو مطلب ہی یہ ہے۔ تو پہلے روزہ کھولیں گے اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔
تو یہ چند مسائل ہیں جو اس سے متعلق ہیں۔ اچھا، نیت سے متعلق ایک مسئلہ بہت زیادہ ضروری ہے جو فقہ حنفی کے روشنی میں ہے کہ اگر آپ رات میں روزے کی نیت کریں تو یہ مستحب ہے، افضل ہے، ٹھیک ہے، اور یہی کرنی بھی چاہیے، یہی سنت ہے۔ لیکن اگر آپ کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے، مثال کے طور پہ آپ سوتے رہ گئے اور صبح 7 بجے یا 8 بجے آپ کی آنکھ کھلی، تو یاد رکھیں کہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو نیت کا آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں رات میں آپ نیت کریں گے، اور اگر فرض کر لیں کہ آپ رات میں نیت نہیں کر سکے تو دن میں بھی نیت ہو سکتی ہے، اور یہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے وہ نمازوں کا کیلنڈر اپنے پاس رکھیں، اس میں پہلے لکھا ہوتا ہے طلوع فجر، اس کے بعد جو لکھا ہوتا ہے طلوع آفتاب، پھر تیسرا خانہ ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے ضحوہ کبریٰ یا زوال آفتاب۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں زوال کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے یا کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ رات میں آرام سے کھاتے پیتے رہیں، نیت نہ کریں، پھر صبح اٹھ کے 9 بجے 8 بجے کر لیں۔ یہ صرف اس کے لیے ایک آسانی اور سہولت ہو سکتی ہے کہ جس کی رات میں آنکھ نہیں کھلی اور صبح آنکھ کھلی 8 بجے 9 بجے، تو جیسی آنکھ کھلے فوراً وہ نیت کرے، اور یہ نیت نہ کرے کہ ابھی سے روزہ رکھتا ہوں، بلکہ میں طلوع آفتاب سے میں روزہ دار ہوں، یعنی جب طلوع آفتاب سے جب سورج نکلا ہے اس کے وقت سے میں معذرت طلوع فجر سے میں روزہ دار ہوں، کیونکہ جیسے طلوع فجر ہوتی ہے تو پھر روزہ بند ہو جاتا ہے، تو اس وقت سے آپ نیت کریں، طلوع فجر سے نیت کریں گے تو انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کا روزہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ تو طلوع فجر سے کریں، اور دوسرا صبح جاگنے کے بعد روزے کے خلاف کوئی عمل جان بوجھ کر نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پہ 8 بجے آنکھ کھلی تو سوچا چلو تھوڑا پانی پی لیتے ہیں پھر روزے کی نیت کر لیں گے، تو یہ پانی پینا یہ تو روزہ توڑنے والا عمل ہے۔ اگر آپ نے روزہ یاد رہتے ہوئے کیا تو بس پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ صبح 8 بجے اٹھے اور بھولے سے پانی پی لیا، پھر ایک دم یاد آ رہی ہے تو رمضان چل رہا ہے اور مجھے تو دن میں نیت کرنی چاہیے تھی، تو اب آپ نیت کر لیں، کیونکہ اگر آپ حالت روزہ میں بھی ہوتے اور بھولے سے کوئی چیز کھا پی لیتے تو آپ کو روزہ سٹارٹ ہو جاتا، کوئی پرابلم نہ ہوتا۔ کسی نے آ کے بتایا کہ یا نبی کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے اس نے حالت روزہ میں بھول کر کھا پی لیا، سرکار نے فرمایا اس کو کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا پلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک اور بھولے سے کھا پی لیتا ہے تو اس کو بھول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ حالت روزہ میں اگر وومیٹنگ ہو جاتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، وومیٹنگ میں 3 چیزیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا، ایک ان میں سے خارج ہو جائے، ایک بھی نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا روزہ یاد ہو، جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کریں کہ جس سے وومیٹنگ ہو، اور وہ پریشر کے ساتھ وومیٹنگ آئے جس کو منہ بھر قے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب وہ آئے تو اس کو آپ روک نہ سکیں، ایک دم اچانک آ جاتی ہے، اور یعنی پریشر کے ساتھ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے۔ یہ 3 شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا، اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو تو روزہ نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر روزہ یاد نہیں تھا، جان بوجھ کر عمل کیا اور منہ بھر قے آئی تو پہلی شرط نہیں ہے، روزہ نہیں جائے گا۔ روزہ یاد تھا، جان بوجھ کے عمل نہیں کیا، ویسے بہت زیادہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں نا، ٹینکی اوپر تک فل کرتے ہیں تو متلی ہو گئی اور وومیٹنگ ہو گئی بغیر ہمارے کسی عمل اختیار کیے، اور ہے منہ بھر، تو بیچ والی چونکہ شرط گئی، روزہ نہیں جائے گا۔ روزہ یاد ہے اور جان بوجھ کے عمل کیا لیکن منہ بھر قے نہ آئی، تھوڑی سی آئی، ہلکی سی، تو جیسے بعض اوقات ڈکار آ جاتی ہے اور حلق میں مرچیں وغیرہ آ جاتی ہیں، تھوڑی بہت منہ میں آ جاتی ہے کوئی چیز، تو اس کو پھینک دینا چاہیے، روزہ اس سے قائم رہے گا۔ تو یہ تینوں شرطیں جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ اب مثال کے طور پہ روزہ یاد ہے اور کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے اس کو، یعنی جیسے کوئی مطلب یہ کہ جان بوجھ کر، جیسے بہت زیادہ پیٹ بھر جاتا ہے، طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے تو اس نے جان بوجھ کے ایسا عمل کیا کہ وومیٹنگ آئے اور منہ بھرتی، تو پھر روزہ جائے گا۔ یہ بس ذہن میں رکھیں، 3 شرائط کے ساتھ روزہ جاتا ہے۔